کہ میں آہستہ بول رہا ہوں کیونکہ رات بہت ہو چکی ہے، 3 بجنے والے ہیں اور لوگ سو رہے ہیں تو وہ پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ناظرین، ریڈیو ہمالیہ دن رات کام کر رہا ہے، اوپر جو فلیٹ پہ بندہ رہتا ہے وہ مکے مار رہا ہے کہ شٹ اپ۔ آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھنا میرا فرض ہے، میں بڑی دن رات محنت سے کام کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش ہے، چینل کو جوائن کریں، بہت ضروری ہے۔ ریڈیو ہمالیہ نیوز کے پریمیم ممبر بننے کا طریقہ: جوائن کا بٹن سلیکٹ کریں اور دیے گئے ممبرشپ پلانز میں سے پلان سلیکٹ کریں۔ 24 پاؤنڈ 99 پینس ماہانہ دے کر پلیٹنم ممبر بنیں اور خصوصی ویڈیوز دیکھیں۔ ہمارے لائیو شوز میں اسپیشل گیسٹ بننے کا موقع حاصل کریں۔ اگر آپ یہ پیکج افورڈ نہیں کر سکتے تو 4 پاؤنڈ 99 پینس ماہانہ دے کر گولڈ ممبر بن کر ہم سے جڑ جائیں، یا صرف 2 پاؤنڈ 99 پینس ماہانہ دے کر برونز ممبر بن جائیں، یا پھر صرف 99 پینس ماہانہ دے کر لائلٹی ممبر بن کر بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ ریڈیو ہمالیہ نیوز کے ممبر بن کر آپ ہماری بیہائنڈ دا سینس اور خصوصی ویڈیوز بھی دیکھ پائیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ بس اپنی ادائیگی کی تفصیلات یہاں ڈالیں اور پروسیڈ پر کلک کریں۔ آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔ ہیلو ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو ہمالیہ پر خصوصی پروگرام، جس میں ہم نہ صرف یہ کہ آج جو ولادیمیر پیوٹن صدر ہیں روس کی فیڈریشن کے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں بڑی مہتوپورن باتیں کی، بلکہ ایک میٹنگ بھی چیئر کی جو کہ نایاب زمینی دھاتوں کے پیداوار کے حوالے سے میٹنگ تھی، اور اس میں انہوں نے ایسی باتیں کر دی ہیں جس سے پوری دنیا چونک گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو جو ہے وہ امریکہ کی کمپنیوں کو روسی زمینی نایاب دھاتوں کی پیداوار کے لیے ان کو اجازت دے گا کہ وہ یہاں آ کے کام کریں، اور یہ ایک ایسے موقع پہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے جب کہ یوکرین کی جنگ کی کو 3 سال مکمل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم امریکی پارٹنرز کے ساتھ کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور صرف سرکار کے ساتھ نہیں بلکہ پرائیویٹ امریکن کمپنیز کے ساتھ بھی ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو زمینی دھات ہے، مختلف دھاتیں ہیں، وہ یوکرین سے کہیں زیادہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امریکہ کو ایلومینیم کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بحال کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور یہ ان کا کہنا تھا کہ امریکن کمپنیز کو روس آ کے ایلومینیم کے جو ذخائر ہیں سربیا میں، جو کہ تقریباً 15 ارب ڈالر کے ہیں، وہ امریکن کمپنیز آئیں اور وہاں کام کریں پارٹنرشپ میں ہمارے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین، اور یہ چونکا دینے والی خبر ہے، کیونکہ امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی تھی رشیا پہ، اور اس قسم کی جو کوآپریشن ہے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ امریکن کمپنی یوکرین کے بجائے روس میں سرمایہ کاری کرنے میں زیادہ دلچسپی لیں گی، کیونکہ یوکرین کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے ہیں، اور اگر وہ جنگ بند بھی ہو جاتی ہے تو وہاں حالات کچھ سنبھلنے میں بڑا ٹائم لگے گا۔ بہرحال میں آپ کو ان کا انٹرویو سناتا ہوں، پیش خدمت ہے۔ تو یہ صحافی کو انہوں نے انٹرویو دیا، صحافی نے کہا کہ ولادیمیر پیوٹن صدر، ہم نے نایاب معدنیات پر آپ کی میٹنگ دیکھی۔ ساری دنیا کے صحافی اس وقت نایاب زمینی دھاتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ امریکہ زیلنسکی پر زور دے رہا ہے کہ بائیڈن سرکار نے یوکرائن کو جو امداد دی تھی، یعنی پیسے دیے تھے، اس کے بدلے یوکرائن کی معدنیات کا امریکہ سے وہ معاہدہ کرے یوکرین۔ تو صحافی نے پوچھا، آپ ایسی ڈیل کی امکانات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں یہ بتا دوں کہ میں آہستہ بول رہا ہوں کیونکہ رات بہت ہو چکی ہے، 3 بجنے والے ہیں اور لوگ سو رہے ہیں تو وہ پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا، یہ معاملہ ہم سے بالکل بھی متعلق نہیں ہے، یعنی ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ یقیناً ان وسائل کا جائزہ لینا اہم ہوگا، یہ کتنے حقیقی ہیں، ان کی مقدار کتنی ہے، ان کی قیمت کیا ہے وغیرہ، لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ وہ ہے جس پر ہم نے آج کی میٹنگ میں بات کی،
نایاب زمینی دھاتیں جدید صنعتوں کے لیے انتہائی اہم اجزاء اور وسائل ہیں، اور ہم اس شعبے میں ابھی بہت کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پر زیادہ کام کرنا چاہیے، اور آج کی میٹنگ کا مقصد انتظامی یعنی ایڈمنسٹریٹو ریسورسز جو ہیں، انتظامی وسائل کو اس سمت میں فوکس کرنا تھا۔ ویسے اگر ہمارے امریکی پارٹنرز جوائنٹ کام یعنی مشترکہ پارٹنرشپ میں دلچسپی ظاہر کریں تو ہم اپنے انتظامی ڈھانچے اور کمپنیوں کے ذریعے ان کو خوشی سے پیشکش کریں گے۔ یقیناً ہمارے پاس یہ وسائل یوکرین کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ روس نایاب زمینی دھاتوں کے ذخائر میں جو کہ ہمارے پاس ہیں، شمالی علاقوں، قفقاز، مشرق بعید یعنی فار ایسٹ، ارکتسک خطے اور یاکوتیا میں موجود ہیں۔ یہ سرمایہ کے لحاظ سے مہنگے منصوبوں میں بڑی سرمایہ کاریاں ہیں۔ ہم خوشی سے کسی بھی غیر ملکی پارٹنرز بشمول امریکیوں کے ساتھ کام کریں گے۔ ویسے جہاں تک نئے علاقوں کا تعلق ہے، وہی بات لاگو ہوتی ہے۔ ہم غیر ملکی پارٹنرز کو متوجہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بشمول ان لوگوں کے جو ہماری تاریخی سرزمینوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو روسی فیڈریشن میں واپس آ رہی ہیں۔ وہاں بھی وسائل موجود ہیں، اور ہم اپنے پارٹنرز بشمول امریکیوں کے ساتھ ان نئے علاقوں میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحافی نے سوال کیا، یقیناً آج ہمیں مختلف بیانات سننے کو مل رہے ہیں۔ ہر کوئی ٹرمپ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ اتنے سخت لہجے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیلنسکی کو انتخابات کرانے چاہیے اور ان کی مقبولیت 4% ہے۔ یورپی ممالک ٹرمپ کے ان بیانات پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اب تو یہاں یہ تک کہا جا رہا ہے کہ موجودہ امریکی صدر کا رویہ دراصل روس کے مفاد میں جا رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو صدر پیوٹن نے جواب دیا، میرا یقین ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، اور یہ اس سے بالکل مختلف ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا۔ بات یہ ہے کہ کیو یعنی جو دارالخلافہ یوکرین کا، کیو کے موجودہ سربراہ یوکرینی مسلح افواج کے لیے ایک زہریلی شخصیت بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسے احکامات دے رہے ہیں جو فوجی منطق کے بجائے غیر واضح سیاسی مفادات پر مبنی ہیں۔ اس کے نتیجے میں یوکرینی فوج کو ناقابل جواز بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ صورتحال مجموعی طور پر معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج کے عوامی جائزوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ آخرکار انہوں نے روسی فیڈریشن کے ساتھ امن معاہدے پر مذاکرات پر پابندی لگا کر خود کو ایک بند گلی میں پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے ان مذاکرات کو روک دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ مارشل لا کے خاتمے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر انتخابات نہ کروانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ آج یوکرین میں انتخابات مارشل لا کے بہانے سے نہیں کروائے جا رہے۔ اگر مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو یہ بہت جلد مارشل لا کے خاتمے کی ضرورت پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد فوری طور پر انتخابات لازمی ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں موجودہ حکومتی سربراہ یعنی زیلنسکی کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ چاہے ان کی مقبولیت 4% ہو یا اس سے کچھ زیادہ، اہم بات یہ ہے کہ ہمارے آبجیکٹو یعنی معروضی اعداد و شمار کے مطابق ان کی مقبولیت ان کے قریبی سیاسی حریف جنرل جو کہ یوکرینی مسلح افواج کے سربراہ ہیں اور جنہیں لندن بھیج دیا گیا ہے، سے بالکل آدھی ہے۔ زالوزنی کی مقبولیت دگنی ہے۔ اگر اس ممکنہ امیدوار کو دیگر سیاسی شخصیات بشمول سابق وزرائے اعظم یا سابق صدور کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو موجودہ حکومت کے لیے انتخابات جیتنے کے امکانات مکمل طور پر صفر ہو جاتے ہیں، جب تک کہ کوئی دھاندلی نہ کی جائے، جو ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ چنانچہ وہ فوج معاشرے اور ریاست میں انتشار کی ایک وجہ بن چکے ہیں۔ تو یہ فوج معاشرے اور ریاست میں انتشار کا ایک عنصر ہے۔ موجودہ صدر ٹرمپ شاید اس بات کو سمجھتے ہیں اور انہیں انتخابات کی طرف دھکیل رہے ہیں، یعنی زیلنسکی کو کہہ رہے ہیں الیکشن کرا۔ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میری نظر میں بھی یوکرین کی سیاسی صورتحال کو بہتر کرنا، معاشرے کو متحد کرنا اور یوکرینی ریاست کی بقا کے لیے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ٹرمپ یوکرینی ریاست کو بچانے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یقیناً ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ روسی فیڈریشن پر حملوں کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال نہ ہو، اور آخرکار یہ ایک دوستانہ ہمسایہ ریاست میں تبدیل ہو جائے۔ پھر سوال کیا صحافی نے،
ہر روز ہمیں ٹرمپ کی جانب سے متعدد بیانات سننے کو ملتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو پھر صدر پیوٹن نے جواب دیا، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، موجودہ حکومت کا سربراہ جو ہے، یعنی وہ کیف کا کہہ رہے ہیں کہ جو زیلنسکی ہے، اس نے ایسے جذبات دکھانے کے موقع فراہم کیے ہیں، لیکن جو میں نے کہا ہے اس سے بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ اقدامات جذبات پر مبنی نہیں بلکہ ٹھنڈے دماغ اور حساب کتاب اور صورتحال کے ایک عقلی تجزیے پر مبنی ہیں۔ اس صورتحال میں ہم اس حکومت کو کمزور کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہم مسلح تنازع میں ہیں، یعنی یوکرین کی حکومت کو کمزور کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ جہاں تک یوکرینی ریاست کو مضبوط کرنے کا سوال ہے، تو یہاں یقیناً اس کے برعکس سمت میں متحرک انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اقتدار میں لانا جو یوکرینی عوام کے اعتماد پر پورا اترے۔ پھر اس نے سوال کیا صحافی نے، کیا یورپی باشندے یوکرین کی موجودہ حالات کی اصل نوعیت کو سمجھتے ہیں؟ تو صدر پیوٹن نے کہا، آپ کو یہ ان سے پوچھنا چاہیے، ان کے طرز عمل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ زیادہ اچھی طرح نہیں سمجھتے حالات کو، لیکن مسئلہ صرف یہی نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے نئے صدر کے برعکس یورپی سیاسی رہنما موجودہ حکومت سے بندھے ہوئے ہیں، یعنی زیلنسکی کی حکومت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی رکھتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے وعدے کیے اور بہت کچھ کہا، اب ان کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی ساکھ متاثر ہوگی، خاص طور پر اس وقت جب وہ ایک سیاسی طور پر پیچیدہ اور نازک دور سے گزر رہے ہیں، جس میں انتخابات، دوبارہ انتخابات، پارلیمانی مشکلات اور دیگر معاملات شامل ہیں۔ لہٰذا ان کے لیے اپنی پوزیشن تبدیل کرنا، یعنی یورپ کے لیے اپنی پوزیشن تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہے، جبکہ امریکہ کے نئے صدر کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ ان رکاوٹوں سے آزاد ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے اور تنازع کے حل کے لیے کام کرنے سے روکتی ہیں۔ وہ بلا شبہ اپنے انداز میں براہ راست اور بے جھجک ہے، یعنی ٹرمپ، وہ ایک منفرد پوزیشن میں ہے۔ نہ صرف وہ وہی کہتا ہے جو سوچتا ہے، بلکہ وہ بھی کہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ایک بڑی عالمی طاقت کے رہنما کا خصوصی اختیار ہے۔ پھر سوال کیا، چند روز قبل سینٹ پیٹرزبرگ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اب ہر کوئی روس امریکہ مذاکرات میں اپنی رائے دینا چاہتا ہے، لیکن یورپی ممالک مسلسل اس مذاکراتی عمل میں اپنی آواز شامل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، خاص طور پر یوکرین کے حوالے سے۔ تو اس پر پھر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ یہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ صدیوں سے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مانگتے آئے ہیں، اور اب ان سے بدلے میں کچھ مانگا جا رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوچیں کہ وہ اس صورتحال تک کیسے پہنچے۔ تاہم ان کی امن کے عمل میں شمولیت کا یقیناً خیر مقدم کیا جائے گا، یعنی یورپ کا۔ ہم نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ مکالمے میں رہے ہیں، لیکن ایک مرحلے پر روس کو میدان جنگ میں شکست دینے کے غیر حقیقی تصورات کے تحت خود انہوں نے ہم سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ میں نے امریکہ کے صدر کے ساتھ ہماری فون کال پر ہونے والی بات کے رد عمل کو دیکھا۔ میں نے اعلیٰ سطحی ملاقات پر بھی رد عمل دیکھا۔ یہ سب جذباتی طور پر بھرا ہوا تھا، لیکن اس میں عملی منطق کی کمی تھی، کیونکہ پیچیدہ اور سنگین مسائل بشمول یوکرین سے متعلق معاملہ حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روس اور امریکہ پہلا قدم اٹھائیں۔ وہ پہلا قدم دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی بحالی ہونا چاہیے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم اپنی بات چیت میں کام کر رہے ہیں، اور یہی مستقبل میں کے روابط کا مرکز ہوگا۔ اس کے بغیر کسی بھی مسئلے کو حل کرنا ناممکن ہے، خاص طور پر یوکرینی بحران جیسے پیچیدہ معاملے کو۔ لیکن یورپی ممالک اس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ یہ تو دو طرفہ روس امریکی تعلقات کا معاملہ ہے، اس عمل میں ان کا کیا کردار ہے؟ تو یہ سوال کیا صحافی نے نا۔
چند منٹ پہلے میں نے آگے پھر اس نے پیوٹن صدر نے کہا، چند منٹ پہلے میں نے امریکہ سے یہ خبر پڑھی کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور روس یوکرین مذاکرات کے حصے کے طور پر بڑے اقتصادی منصوبوں پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ سوال کیا صحافی نے، تو پیوٹن نے کہا جی ہاں، ہماری کچھ کمپنیاں آپس میں رابطے میں ہیں اور ایسے منصوبوں پر بات ہو رہی ہے، بہت شکریہ۔ یہاں وہ انٹرویو ختم ہو گیا۔ ناظرین، ریڈیو ہمالیہ دن رات کام کر رہا ہے، اوپر جو فلیٹ پہ بندہ رہتا ہے وہ مکے مار رہا ہے کہ شٹ اپ۔ تو میں یہاں اس کو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھنا میرا فرض ہے، میں بڑی دن رات محنت سے کام کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش ہے، چینل کو جوائن کریں، بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔